بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرگس کا شوہر مجھے یہ گھر دکھانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ مجبوری کا نام شکریہ، اسی وجہ سے مجھے یہ گھر لینا ہی پڑا۔ میں اکیلی لڑکی ذات اور تیسری منزل پر موجود یہ گھر میرے لیے مناسب ہی تھا اگر یہ دونوں منزل خالی ہوتی، لیکن یہاں پر تو 2 فیملیاں آباد تھی۔ اب وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کے گھر میں موجود مرد کیسے ہوں گے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے اپنا تھوڑا سا سامان اٹھایا اور فوراً ہی اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ نرگس نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ شروع میں پریشانی ہوگی، اس کے بعد تم یہاں کے ماحول کی عادی ہو جاؤ گی۔ دیکھو، جو یہاں پہلے ہی لوگ رہتے ہیں انہیں 10 15 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے بھی اللہ کا نام لیا اور تیسری منزل پر موجود گھر میں شفٹ ہو گئی۔ لیکن اگلے دن جب میں کام پر جانے لگی تو میں حیران رہ گئی جب میں نے دوسری منزل پر موجود لوگوں کو جمع دیکھا۔ وہاں سارے لوگ سامان اٹھا کر ٹرک میں ڈال رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ گھر خالی کر رہے۔ گھر خالی کرنے کی وجہ کیا تھی یہ تو مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن میں اس بات پر پریشان تھی کہ یہ فیملی اگر گھر چھوڑ کر جا رہی ہے تو یقیناً کوئی دوسرا یہاں رہنے آئے گا۔ ابھی مجھے اس گھر میں آئے ہوئے صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، لیکن ابھی تک میں صبح کام پر جاتی اور شام میں ہی واپس آتی۔ مجھے اتنا بھی وقت نہیں مل سکا کہ میں اس گھر کی صفائی کر لیتی، بس ایک کمرے میں ہی اپنا گزارا کر رہی تھی۔ اماں بھی بار بار فون کر کے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ میں انہیں تسلی دیتی تاکہ وہ مجھ سے دور بیٹھ کر اتنی پریشان نہ ہوں۔ میں جو نئے شہر میں کمانے کے لیے آئی تھی، اب 4 پیسے جمع کر کے ہی گھر سے واپس جاؤں گی۔ میں نے یہ ایک عزم کر لیا تھا، بھلے راہ میں کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن اچانک ایک رات کو میرے ساتھ کچھ ایسا عجیب ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے، جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سب میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرا نام مہر النساء ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں ایک پڑھی لکھی گریجویشن کی ڈگری یافتہ لڑکی تھی۔ گاؤں میں رہ کر بھی میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی، اور یہ میری محنت اور تعلیم سے لگن ہی تھی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری 4 بہنیں، جبکہ میرا ایک بھی بھائی نہیں تھا۔ ابا کے دم سے ہی میں نے اپنی تعلیم حاصل کی، لیکن کیا جانتی تھی کہ ایک دن وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پھر میں نوکری حاصل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگی، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ باوجود تعلیم یافتہ ہونے کے مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی، اور گاؤں میں نوکری حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ میری ایک سہیلی تھی نرگس، جہاں پر میں نے کالج کی تعلیم حاصل کی تھی، وہیں پر پیپر دینے جاتی تھی۔ وہیں پر میری گہری دوستی نرگس سے ہو گئی۔ وہ شہر میں رہتی تھی، کراچی جیسے شہر میں رہنے والی لڑکی جس نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ وہ بھی نوکری کرتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم شہر میں نوکری کیوں نہیں کرتی؟ میں حیرت سے کہنے لگی کہ لیکن گھر والے تو گاؤں میں رہتے ہیں، تو میں شہر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ آج کل ہر لڑکی گاؤں سے ہو یا کسی دوسرے چھوٹے شہر سے، وہ ہاسٹل میں رہ کر نوکری کرتی ہے اور ہاسٹل کا مناسب کرایہ دیتی ہے، تم بھی ایسے ہی کرنا۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی اچھی نوکری کی تلاش جاری رکھے۔ جس ادارے میں کام کرتی ہے، میں بھی اس کے فون آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں سے میں نے پہلے ہی بات کر لی تھی، لیکن اماں شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ کہنے لگی کہ رشتہ دار باتیں بنائیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے کہ میری بیٹی شہر جا کر کما رہی ہے اور وہاں وہ اکیلی رہتی ہے۔ میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، اماں، زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا لکھانا ہے، ان کی اچھے گھروں میں شادیاں کرنی ہیں۔ ابا کی بات یہ ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی ہے، اس لیے میں اس گھر کی لڑکی نہیں بلکہ ایک مرد ہوں۔ میں نے انہیں اتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ پھر وہ دن بڑا ہی روشن اور خوشگوار تھا جب نرگس کا فون آیا اور کہنے لگی کہ تمہاری سیٹ خالی ہو گئی ہے، فوراً ہی سارے پیپرز اور کاغذات وغیرہ لے کر شہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اماں اور چھوٹی بہنوں سے مل کر میں کراچی آ گئی تھی۔ پھر میں نے رہنے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ میں ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی۔ نوکری بہت اچھی تھی اور میں ایک محنتی لڑکی تھی، اس لیے میں نے جلد ہی اس ادارے میں جگہ بنا لی۔ ابھی تو ہاسٹل میں آئے مجھے 1 مہینہ ہی ہوا تھا
کہ اچانک سے وہاں چھاپا پڑ گیا۔ کچھ لڑکیاں غلط کاموں میں ملوث تھیں جن کی وجہ سے مجھے بھی راتوں رات نرگس اور اس کے شوہر کو فون کرنا پڑا۔ نرگس نے شادی کر لی تھی کیونکہ ان کے گھر کے حالات میرے گھر کے حالات کی نسبت بہت اچھے تھے۔ پھر وہ دونوں آئے اور جلدی سے مجھے یہاں سے نکال کر لے گئے کیونکہ اکثر لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شہر میں یہ سب بھی ہوتا ہے۔ پھر مجھے ان کے گھر پر رہنا مناسب نہیں لگا، اس لیے اصرار کرنے لگی کہ مجھے کوئی کرائے پر ہی گھر لے کر دے دو۔ یوں بہت ہی سستے کرائے پر مجھے یہاں تیسری منزل پر موجود ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان مل گیا۔ میں یہاں آ کر خوش تھی، لیکن اگر جو مجھے یہاں آ کر عجیب و غریب حرکات اور غیر فطری معاملات پیش نہ آتے تو۔ اس دن میں گہری نیند سو رہی تھی کہ جب اچانک ہی کچن سے مجھے برتنوں کی آوازیں آنے لگی، پھر تیز خوشبو جیسے کوئی لذیذ کھانا پک رہا ہو۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، وہ بھی گھر میں سے۔ جیسے ہی اٹھ کر باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ کچن کا دروازہ تو بند پڑا تھا، لیکن اندر سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب میرا دل بری طرح سے دھک دھک کرنے لگا کیونکہ کھانے کی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ ضرور اندر کوئی موجود ہے، لیکن میرے علاوہ تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور کچن کا دروازہ کھول دیا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ برتن اپنے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، لیکن ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی دھو کر انہیں سلیب پر رکھا ہو۔ یہ دیکھ کر میری حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اب میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لیا، لیکن اچانک بجلی چلی گئی۔ ویسے بھی کراچی جیسے شہر میں بجلی جانا معمول کی بات تھی۔ اب چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا اور میں خوف سے لرز رہی تھی۔ پھر میں نے موبائل کی ٹارچ روشن کی اور پوری رات جاگ کر گزاری۔ صبح کام پر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پورا گھر ایسے ہی بے ترتیب چھوڑا، صفائی بھی نہیں کی اور جلدی سے آفس آ گئی۔ مبادہ نئی نوکری ہے، کہیں مجھے فارغ نہ کر دیا جائے۔ پورا دن بڑا مصروف گزرا۔ میں زیادہ پیسے اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے بچانے کی سوچتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لنچ ٹائم میں بھی چند پیسوں کے سینڈوچ کھا لیا کرتی، انہی سے اپنا گزارا کرتی۔ شام کے 6 بجے چھٹی ہوئی تو بسوں میں دھکے کھاتی گھر پہنچی۔ میں نے دیکھا دوسری منزل پر ابھی بھی تالا لگا ہوا تھا، یعنی کہ کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا، جبکہ پہلی منزل پر ایک فیملی پہلے سے ہی آباد تھی۔ میں نے اپنی تیسری منزل کا دروازہ کھولا اور گھر کے اندر گھس گئی، لیکن یہ کیا؟ میری آنکھیں حیرت انگیز منظر دیکھ رہی تھی۔ پورا گھر صاف ستھرا پڑا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے سے کسی نے پورے گھر کی صفائی کی ہو۔ کچن بھی دھلا دھلایا صاف شفاف تھا۔ کیا کوئی میری غیر موجودگی میں یہاں آیا تھا؟ میں نے پرس رکھا اور شاور لینے لگی، لیکن میں نہا رہی تھی جب مجھے باہر سے چھوٹے سے صحن میں سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آئی۔ میں حیران رہ گئی، بھلا میرے گھر میں بچوں کا وجود کہاں ہے؟ جلدی جلدی الٹا سیدھا نہا کر میں باہر نکلی اور صحن میں آ کر دیکھنے لگی۔ چوتھی منزل کی سیڑھیاں بھی تیسری منزل سے گزر کر اوپر جاتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید اوپر چوتھی منزل کی چھت پر کوئی بچہ موجود ہے جس کے ہنسنے کی متواتر آوازیں آئے جا رہی ہیں۔ کانپتے وجود کے ساتھ میں اوپر چھت پر چلی آئی۔ تبھی کوئی عجیب چھوٹا سا سایہ مجھے دیکھ کر ایسے بھاگا جیسے چھپنا چاہ رہا ہو۔ وہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب میرے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے کیونکہ وہ غیر فطری چیز تھی۔ اس کا سایہ تو نظر آیا، لیکن وہ خود میری نظروں سے اوجھل تھی۔ جلدی سے میں نیچے چلی آئی۔ واپس آتے ہوئے میں ڈبل روٹی اور انڈے وغیرہ لے آئی، انہی کو کھا کر گزارا کیا۔ لیکن میں عجیب سے خدشے میں گھری اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ نرگس کو کہوں گی کہ وہ اپنے شوہر سے کہے میرے لیے کوئی اور گھر دیکھے۔ یہ گھر اور اس میں ہونے والی عجیب و غریب حرکتیں مجھے وہم میں مبتلا کر رہی ہیں۔ کیا یہ گھر آصف زدہ ہے؟ سب سے پہلے یہی بات میرے ذہن میں آئی تھی۔ پوری رات بے چینی سے گزری۔ آنے والی کھٹ پٹ کی آوازیں، کبھی بچوں کے ہنسنے کی آواز، تو کبھی کسی عورت کی چوڑیوں کی آواز، تو کبھی مردانہ جوتوں کی آواز بھی مجھے کانوں میں سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک وجود نہیں بلکہ میرے علاوہ کئی وجود اس گھر میں رہائش رکھتے ہیں۔
सोती जागती कैफियत में मैं सुबह उठकर तैयार हुई और जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंची, अचानक एक औरत ने मुझे रोक लिया। ए बेटी, क्या अकेली तीसरी मंजिल पर रहती है तू? बूढ़ी औरत हैरत का इजहार कर रही थी। मैं कहने लगी, जी हाँ, मैं यहाँ कमाने के लिए आई हूँ, नौकरी करती हूँ और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं। वो करीब आकर कहने लगी, बस ध्यान से रहना, तीसरी मंजिल पर तो कोई रहने को तैयार ही नहीं होता। फ्लैटों में अजीब सी बात उसके हवाले से फैली हुई है। मैं तुम्हें ही बात बता दूं तो शायद तुम भी न रहो। मैं घबरा कर कहने लगी, कैसी बात अम्मा जी, आप मुझे बताएं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, अरे जाओ बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा। मैं अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिल में अजीब से खदशात पैदा हो जाएंगे। पहले उन्होंने मुझे बताने को कहा और फिर इनकार ही हो गई कि मैं तुम्हें हर बात नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जो बात वो मुझे बताने जा रही थी वो मुझे पहले से ही पता है। फिर मैं ऑफिस में चली आई, नरगिस भी पहुंच गई। फिर लंच टाइम में वो आज मेरे लिए खाना बना कर लाई थी। उसका शौहर भी अच्छी नौकरी पर था और ख़ुद भी उनके हालात बहुत अच्छे थे, जबकि मुझे अपना पूरा घर चलाना था और मैं ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन नरगिस ज़बरदस्ती मुझे लाई हुई चीज़ें खाने पर मजबूर करती। आज भी वो कोफ्ते का सालन और चावल बना लाई थी। हम दोनों ने कैंटीन में बैठकर खाना खाया। फिर वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें इस नए घर में कोई परेशानी तो नहीं है? मैं हाथ मसलते हुए कहने लगी, नरगिस, तुम्हें क्या बताऊं, अभी इस घर में रहते हुए मुझे 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे। फिर मैंने उसके सामने इन बातों पर तज़किरा किया तो वो ये बातें सुनकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, देखो, इतना अच्छा तीसरी मंजिल पर मौजूद मकान है, तुम्हें सिर्फ 5,000 किराए पर मिला है। तुम जानती हो दूसरे घरों के किराए 15-15 हज़ार होंगे, और ऐसे में तुम अपनी तनख्वाह से कितना बचाकर अपने घर पर रखोगी। इसलिए बेहतर होगा कि इन सब बातों को महसूस ना करो। जितना सोचोगी उतना ही डर लगेगा। ऐसी बातें नहीं होती, और जो खराब बात होते हैं उनमें तो उन चीज़ों का वजूद भी नहीं होता। कहीं तुम खौफनाक कहानियाँ तो नहीं पढ़ती हो रात को सोते हुए? वो उल्टा मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं समझ गई कि वो ये कहना चाहती है कि ज़्यादा महंगा घर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हॉस्टल का किराया भी बमुश्किल अदा हो रहा था, जबकि तीसरी मंजिल पर मौजूद घर का किराया तो हॉस्टल के किराए से भी कम था। ऐसे में मैंने यही समझा था कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं उसी घर में रहती रहूं। अगर ये घर छोड़ने का फ़ैसला किया तो शायद मुझे नौकरी से भी हाथ धोने पड़े। अब दिल मजबूत करके मैं वापस घर चली आई थी। अगले दिन एतवार होने की वजह से ऑफिस से छुट्टी थी और मैं अपने कपड़े वगैरह धोने का सोच रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े धोए और उन्हें सुखाने चौथी मंजिल की छत पर चली आई। कपड़े धोकर थक चुकी थी, भूख भी शिद्दत की लग रही थी। अब तक अपने लिए कुछ पकाया भी नहीं था, वरना अम्मा रोज़ाना मुझे फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछती। मैं अक्सर उन्हें झूठ ही कहती कि मैं ठीक हूँ या मैंने खाना खा लिया है। वो नहीं जानती थी कि मैं इस शहर में कैसे गुजारा कर रही हूँ। मेरी तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं रोज़ रोज़ बाहर से खाना मंगाकर अपने लिए कोई लजीज पकवान ही खा लेती। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक दरवाज़ों पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक नकाब पोश औरत खड़ी थी, लेकिन उसके हाथों में एक बड़ी सी डिश थी जिससे लजीज खुशबू आ रही थी। मैं हैरत से कहने लगी, अंदर आ जाएं। उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं नहीं, बस तुम्हें यही देने आई थी। आज हमने न्याज लगाई थी तो इसीलिए मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो डिश पकड़ ली। जल्दी से प्लेटों में वो बिरयानी डाली और उसे देने के लिए जैसे ही दरवाजे पर आई तो हैरान रह गई। वो तो गायब हो चुकी थी। मैंने अपने सर पर हाथ मारा। बेध्यानी में मैं ये पूछना ही भूल गई थी कि वो कहाँ से आई थी, कौन थी। लेकिन मैं हैरत से सोच रही थी कि उसने नकाब क्यों कर रखा था, जबकि वो जानती होगी कि मैं उस घर में अकेली रहती हूँ। फिर शदीद भूखा होने की वजह से मैं उन बातों को फरामोश कर गई और जल्दी जल्दी चावल खाने लगी। गोश्त की बनी बिरयानी इस कदर लजीज थी कि बेइख्तियार मेरे दिल से उस औरत की दुआएं निकलने लगी। खूब पेट भर कर खाना खाया और फिर बिस्तर पर लेट कर सो गई। लेकिन मैं नीम गनूदगी की कैफियत में थी।
जब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई छोटा बच्चा है जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे और वो उस कमरे में चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये क्या, अचानक उसके पीछे एक छोटी सी लड़की भी आई थी, लेकिन उसे देखकर मैं कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। उसके बाल पाँव को छू रहे थे और वो लड़की जिसकी आंखें बिल्कुल स्याह थी, उनकी सफ़ेदी बता रही थी कि वो कुछ अजीब सी है। मेरे अलग से खौफ के मारे गूं गां की आवाज़ें निकल रही थी। उसको मेरे ही कमरे में दोनों खेल रहे थे, लेकिन अचानक एक लंबी चौड़ी कदावर औरत आई, उन दोनों को बाजू में दबोच कर अपने साथ ले गई। एक झटके से मेरी आँख खुली। मुझे ऐसे लग रहा था कि जो कुछ भी मैंने देखा है वो सब हकीकत में मेरे साथ हुआ था। फिर ये देखकर मुझे हैरानगी हुई कि कमरे में सारी चीज़ें बेतरतीब फैली थी। मैं अपने जिस्म में अजीब सा दर्द महसूस कर रही थी, और ये दर्द इसी वजह से था क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा वहम और खौफ पैदा हो गया था। अब जैसे ही शाम होने लगी, मुझे और भी घबराहट ने घेर लिया। दूसरे दिन नरगिस से मैं इस बात का जिक्र किए बिना न रह सकी। मैं कहने लगी कि वकार भाई, और तुमने मुझे कैसा घर दिलवाया है? इस घर में मेरे साथ मेरे अलावा भी और कोई रहता है? वो कहने लगी, बेवकूफ़ मत बनो, ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। तुम तो एक काम करने वाली लड़की हो, सिर्फ रात को सोने के लिए घर जाती हो। पूरा दिन तो तुम्हारा ऑफिस में ही गुजरता है। अगर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो तुम्हें सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं हैरत से उसे देख रही थी। फिर हैरत से डूबे लहजे में कहने लगी, नरगिस, क्या तुम्हें ऐसी चीज़ों से डर नहीं लगता? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम इन सब चीज़ों की आदी हो। मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आ रहा था, तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ किराए के घर में रहती थी। एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, यही हमारी ज़िंदगी थी। लेकिन हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा एक ऐसे घर में गुजरा जहाँ जिन्नात का पूरा ख़ानदान हमारे साथ रहता। लेकिन तुम जानती हो कि हमारी अम्मी हमेशा उस कमरे को बंद करके रखती थी, क्योंकि उस घर में बहुत सारे कमरे थे और हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी थे। यही वजह थी कि जब हम अम्मी से पूछते कि वो इस कमरे को क्यों बंद करके रखती है और उसमें हर जुमेरात को अगरबत्ती क्यों जलाती है, तो अम्मी ये सुनकर मुस्कुरा देती। लेकिन फिर जैसे पानी की तरह पैसा हम पर बरसने लगा। उस घर में रहकर हमारे घर के हालात इस कदर बदले कि अब्बू ने कारोबार शुरू कर दिया। छोटा भाई उनके साथ दुकान पर बैठने लगा। देखते ही देखते हम बहनों की भी शादियां हो गई, लेकिन अम्मी ने आज तक वो घर नहीं छोड़ा। अभी भी वहीं पर रहते, क्योंकि वो जिन्नात बहुत नेक थे। वो चुपके चुपके अम्मी और अब्बू की मदद किया करते। मैंने देखा था अम्मी अक्सर न्याज की बनी चीज़ें हम बहन भाइयों से छुपा कर उस कमरे में रखती, लेकिन मैं चुपके से अम्मी को देखती। इसलिए तुम्हें भी ये बात समझा रही हूँ कि तुम ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान ना दो। हो सकता है कि जो इस घर में रहते हों वो नेक जिन्नात हों, तो तुम्हारी किस्मत बदलने में मददगार साबित हो जाएं। नरगिस अजीब व गरीब बातें कर रही थी, जबकि मैं हैरत से उसकी ये कहानी सुन रही थी। क्या सच नहीं जिन्नात इंसानों की मदद करते हैं? लेकिन अगर वहाँ पर भी कोई मेरे अलावा रास्ता है तो वो मुझे दिखाई भी देते हैं, महसूस भी होते हैं, लेकिन वो कभी मेरे सामने नहीं आए। अब मैं चाहते हुए भी इस बात से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी, क्योंकि हर रोज़ होने वाली आहटें और रात को बच्चों के हंसने की आवाज़, औरत की चूड़ियों की खनक और मर्दाना लहजे की आवाज़ें मैं कैसे फरामोश कर देती। फिर उस दिन बड़ा ही अजीब हुआ जब रात को 12 बजे के वक्त मैंने किचन से पराठे की खुशबू महसूस की, जैसे कोई ताज़ा ताज़ा पराठे बना रहा हो। रात 12 बजे भला मेरे किचन में कौन काम कर रहा है? अचानक नरगिस की सारी बातें मेरे जहन में आने लगी। मैं खौफ के मारे उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मेरी आंखें खौफ से उबल पड़ी, क्योंकि सहन में 2 छोटे बच्चे बैठकर नाश्ता कर रहे थे, जबकि वही लंबी चौड़ी औरत उनको नाश्ता करवा रही थी। जबकि वो मर्द ज़रा फासले पर बैठा था, जिसका चेहरा मेरी नज़रों से ओझल था, लेकिन दोनों के खौफनाक वजूद मैंने आँखों से देखे। अब मुझे 100% यकीन हो गया कि ज़रूर इस घर में मेरे अलावा जिन्नात का बसेरा है। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। उस लड़की को जब भी मैं ये बातें कहती तो वो मुझसे कहती कि तुम इन बातों को छोड़ो और अपने काम पर तवज्जो दो। दिन ब दिन तुम्हारी मेहनत की वजह से बॉस खुश हो रहे, हो सकता है जल्दी तुम्हारी तरक्की हो जाए। अब एक तरफ तो ये रात की बेचैनी और परेशानी,
دوسری طرف میرے آفس کے مسئلے مسائل میں شدید الجھ کر رہ گئی تھی، لیکن سب سے زیادہ پریشانی تو مجھے اس دن ہوئی جب میں شام کے وقت اپنے آفس کی چھٹی کے بعد سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو مجھے دوسری منزل پر موجود نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے سے گزرنے لگی تو وہ اچانک سے مجھے دیکھتے ہی کھانسنے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی چھچورا نوجوان ہے، لیکن جان تو تب نکلی جب پتہ چلا کہ اس منزل پر 4 لڑکے رہنے آئے ہیں۔ میں اکیلی لڑکی رہنے والی اور دوسری منزل پر رہنے والے یہ چھچورے لڑکے۔ مجھے ایسے ماحول سے شدید گھٹن ہوتی کیونکہ میں اس مزاج کی لڑکی نہیں تھی۔ اب تو مجھے اور بھی پریشانی ہونے لگی جب ایک دن سب سے نیچے رہنے والی اسی بوڑھی عورت نے مجھے کہا کہ بیٹا دھیان رکھنا، اب تم اکیلی رہتی ہو اور یہ لڑکے مجھے صحیح نہیں لگ رہے۔ مالک مکان نے انہیں کرائے پر گھر تو دے دیا ہے، لیکن ہم بھی ان کے آنے سے خوش نہیں ہیں۔ میں نے بھی یہ کوئی کڑوا گھونٹ پینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب میں نے نرگس سے صاف کہہ دیا کہ میں یہ غیر فطری معاملات اور ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، لیکن ایسا ماحول نہیں، اس لیے اپنے شوہر سے کہو کہ میرے لیے کوئی دوسرا گھر تلاش کرے۔ اس نے بھی جلد وعدہ کیا کہ وہ ضرور میرے لیے کوئی دوسرا مکان ڈھونڈنے کا کہے گی۔ پھر اس رات میں سوئی تو میں نے باقاعدہ سیڑھیوں پر کھیلتے بچوں کو دیکھا۔ میں سمجھ گئی کہ ایک مرد، ایک عورت اور 2 بچے اس گھر میں رہتے ہیں جو کہ غیر فطری ہیں، غیر انسانی وجود رکھتے ہیں۔ وہ تو صرف رات کو ہی دکھائی دیتے۔ ان کے وجود سے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ نہ صرف اس گھر میں رہتے ہیں بلکہ میری طرح کھاتے پیتے ہیں اور انہوں نے اپنا یہ گھر ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ میں سب جانتی تھی، لیکن میں نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ حالانکہ میں نے نرگس کو بھی اس بارے میں کہنا چھوڑ دیا۔ اکثر ہی وہ مجھے سب دکھائی دیتے، اور تو اور جو کام میرے ادھورے رہ جاتے جب میں شام کو واپس آتی تو مجھے مکمل ملتے۔ لیکن ایک دن موسم کی خرابی کی وجہ سے مجھے سخت بخار ہو گیا۔ میں نے آفس سے چھٹی کر لی۔ میں اکیلی کمرے میں لیٹی تھی، عجیب بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی اماں کا فون آیا تو اماں نے میری آواز صحیح سے پہچان لی کہ مجھے بخار ہے۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی۔ نرگس کو فون کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت آفس میں ہوگی۔ وہ چھٹی بھی نہیں کرتی تھی، ابھی اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ ایسے میں اسے پریشان کر کے بھلا کیا حاصل کر لیتی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب میں بھوکی پیاسی بیمار حالت میں بستر پر لیٹی تھی، جب اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ بڑی مشکل سے میں نے دروازہ کھولا، لیکن سامنے اسی نقاب پوش عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ وہی عورت تھی جو اس دن مجھے بریانی دے کر گئی تھی جب میں بھوک سے بے حال ہو رہی تھی۔ آج اس نے پیالے میں کچھ لایا ہوا تھا، لیکن میں حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں سوپ تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج آپ سیڑھیوں سے نیچے نہیں اتری تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو بخار ہے، اس لیے یہ دینے آ گئی۔ اب وہ اندر چلی آئی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سوپ واقعی مزے کا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ اس دن آپ نے بریانی بھی بہت اچھی بنائی تھی، شکریہ آپ کی اتنی مہربانی کا۔ ویسے آپ رہتی کہاں ہیں؟ سوپ پی کر جیسے میرے اندر توانائی محسوس ہو رہی تھی، وہ اس گھر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی بس میں یہیں رہتی ہوں، اس گھر کے برابر والے گھر میں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی میرے 2 بچے ہیں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ پہلی دفعہ آئی ہے اور میں اس کے لیے چائے بھی نہ بنا سکوں۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہہ کر چائے بنانے چلی گئی۔ جب چائے لے کر آئی تو حیران رہ گئی، دروازہ کھلا تھا اور وہ عورت جا چکی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور دل میں خیال بھی آیا کہ اگلی بار آئے گی تو روک لوں گی۔ شام تک تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی۔ دوسرے دن میں آفس جانے لگی تو تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب 2 لڑکے کھڑے ہو کر مجھے پیچھے سے آوازیں دینے لگے۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم؟ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ خواہ مخواہ وہ مجھے آفر کر رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں پلٹ کر انہیں سخت سست سنانے والی تھی، پھر خاموش ہو گئی کہ ایسے لوگوں کو منہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ ان 4 لڑکوں کے آنے کی وجہ سے اس منزل کا ماحول بہت عجیب ہو گیا تھا اور مجھے آنے جانے میں پریشانی ہونے لگی۔ لیکن ایک رات جو ہوا اس نے تو میری پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ جب آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی، میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ دروازے پر کون ہے،
لیکن آگے سے جواب نہیں آیا۔ لیکن 2 لوگوں کی خسر پسر کی آوازیں میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ دونوں وہی اوباش نوجوان ہیں جو دوسری منزل پر رہتے ہیں۔ اب میں پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ شاید وہ جانتے تھے کہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، اسی لیے مجھے تنگ کرنے آ گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کی شکایت میں پہلی منزل پر رہنے والی اس بوڑھی عورت اور اس کے شوہر سے کروں گی، جن کا پورا خاندان پہلی منزل پر رہتا تھا، تاکہ وہ مالک مکان سے کہہ کر ان لڑکوں کو یہاں سے نکلوا دیں۔ لیکن جیسے ہی یہاں آئی تو حیران رہ گئی۔ اس گھر پر تو تالے لگا ہوا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ شادی میں گئے ہیں کسی گاؤں میں اور مہینے بعد ہی واپس آئیں گے۔ اب تو مجھے اور بھی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس بلڈنگ میں اکیلی رہ رہی تھی، لیکن ایک رات جب وہ عورت چلی آئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں اس عورت سے کہوں کہ وہ یہیں پر رک جائے۔ مجھے رات میں بہت ڈر لگتا ہے، جبکہ وہ مسلسل میری آنکھوں میں خوف کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر بڑے نرم لہجے میں کہنے لگی، کیوں ڈرتی ہو؟ میرے ہوتے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں چونک کر اسے دیکھ رہی تھی، پھر حیرت سے کہنے لگی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں نے اس دن آپ کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا۔ یہ سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، کیونکہ مجھے صرف تم جانتی ہو، میں نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ سرگوشی میں کہنے لگی، پریشان نہ ہوا کرو، ہم تمہارے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ جس دن ان لڑکوں نے تمہیں پریشان کیا، ہم انہیں اتنا خوف زدہ کریں گے کہ یہ بلڈنگ ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، کیونکہ عورت کی آواز بڑی عجیب تھی۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، لیکن آپ ہیں کون؟ اچانک اس کے پیچھے کھڑے مجھے اس کے دونوں بچے دکھائی دیے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اچانک سے میں سمجھ گئی کہ یہ عورت کون ہے، وہی جو نقاب لگا کر مجھے چیزیں دینے آتی تھی، ساتھ ہی سیڑھیوں پر بیٹھا اس کا اجنبی شوہر جو کہ غیر فطری مخلوق تھا۔ اب میں ان کی حقیقت جان گئی تھی۔ میرے منہ سے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی کہ میں اس سے کیا کہوں۔ پھر وہ کہنے لگی، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں، پر تم اکیلی نہیں ہو مہر النساء۔ وہ میرا نام بھی جانتی تھی کہ اب میں اٹک اٹک کر اس سے کہنے لگی، لیکن آپ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ جس گھر میں انسان رہتے ہو وہاں آپ لوگ نہیں رہ سکتے۔ یہ سن کر وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا اصرار تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، کیونکہ ہم تم سے پہلے یہاں رہتے ہیں، ہمیں یہاں رہتے 10 سال ہو گئے، ہمارے بچے اس گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہاں، جو ہمیں تنگ کرے گا یا اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں برداشت نہیں کرے گا، ہم اسے یہاں سے جانے پر مجبور کریں گے۔ لیکن تم ایک اچھی لڑکی ہو مہر النساء، تمہیں ہم یہاں سے جانے کا نہیں کہیں گے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ پھر وہ کہنے لگی، اگر رات کو کالے اندھیرے میں خود کو اکیلا سمجھو تو یہ غلطی مت کرنا، کیونکہ ہم بھی اس گھر میں رہتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ کہتے اس کا پورا خاندان میری نظروں سے اوجھل ہوا، لیکن مجھے اپنے کندھے بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وہی آصف ہیں جو اس گھر میں رہتے ہیں، ان کا پورا خاندان ہے جو گھر بسا بیٹھا ہے۔ مجھے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ لیکن اس رات جب وہ چاروں لڑکے مجھے پریشان کرنے میرے دروازے پر آئے، شاید وہ میری عزت پر حملہ کرنا چاہتے تھے یا پھر نیت خراب کر کے بیٹھے تھے کہ اکیلی لڑکی ہے ہم سے ڈر جائے گی۔ لیکن اس دن دروازہ کھولنے والی میں نہیں بلکہ وہی عورت اور اس کا شوہر تھا، ساتھ کھڑے اس کے دونوں بچے اور وہ عورت اور اس کا شوہر۔ وہ عجیب نظروں سے انہیں گھور کر دیکھ رہے تھے، جبکہ میں کمرے سے چھپ کر باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت ان سے کڑک لہجے میں کہنے لگی، کون ہو تم؟ آدھی رات کو دروازہ کیوں بجایا ہے؟ یہ سن کر لڑکے حیرت سے کہنے لگے، یہاں تو وہ لڑکی رہتی ہے نا، آفس جانے والی خوبصورت لڑکی، تم کون ہو؟ عورت نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر چھوڑ دیا اور کہنے لگی، رات کو کسی کو پریشان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھاگو یہاں سے، دوبارہ اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، کیونکہ ہم ان کا خاندان ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس لڑکے نے اپنے چہرے کی طرف دیکھا جو تھپڑ لگنے کی وجہ سے بالکل لال ہو چکا تھا۔ وہ وہیں پر چکرا کر گر گیا۔ اس کے سارے دوست بھاگ گئے، جبکہ وہ سیڑھیوں پر قدم گھسیٹنے لگا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ منہ پر لگنے والا تھپڑ کسی انسان کا نہیں بلکہ غیر فطری چیز کا ہے، جس نے اس کی پوری جان ہلا کر رکھ دی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے۔ میں جنات کے خاندان کی شکر گزار تھی جس نے مشکل میں میری مدد کی۔ میں جانتی تھی کہ اب پلٹ کر وہ لڑکے واپس نہیں آئیں گے،
کیونکہ ان کے ساتھ جو عورت نے کیا تھا شاید وہ بھولنے کے قابل نہیں تھا۔ اگلے دن میں بڑے آرام سے آفس چلی آئی۔ میرے چہرے پر اطمینان تھا۔ پھر نرگس مجھے کہنے لگی کہ وقار نے دوسرا گھر دیکھا ہے تمہارے لیے، 1 کمرے کا، لیکن کرایہ تھوڑا زیادہ ہے، تم مینیج کر لینا۔ میں اسے کہنے لگی کہ میں اس گھر کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وجہ پوچھنے لگی تو میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہہ دیا، کیا پتہ تمہاری ماں کی طرح میری قسمت بھی بدل جائے، میرا واسطہ بھی کسی جنات سے پڑ جائے۔ اب وہ اندر کی بات سمجھ گئی تھی، اس لیے گرم جوشی سے کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ دیکھنا ایک دن تمہاری محنت رنگ لائے گی اور تمہاری قسمت بھی بدل جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے جنات جس پر مہربان ہو جائے نا، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں کہنے لگی، مجھے کسی کا کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن وہ میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے پریشان کرنے والوں سے میرا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ بات بڑی انوکھی ہے۔ نرگس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو اسے یقین آ گیا۔ کہنے لگی، سچ میں تمہارا واسطہ کسی نیک جنات سے پڑا ہے جو تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ دیکھو اب ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا اور بلا وجہ ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں بڑے آرام سے رہ رہی تھی، لیکن میں نے سنا تھا کہ وہ چاروں لڑکے دوسری منزل سے گھر خالی کر چکے ہیں۔ اب میرے دل میں اطمینان تھا۔ دوسری طرف میں اپنے کام پر بھی توجہ دے رہی تھی۔ پھر اس دن میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی جب میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرے پیچھے بیٹھ کر مجھے غور سے دیکھ رہا ہو۔ میں پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں بچے اب مجھے دکھائی دینے لگے تھے، جو حیرت سے مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے تھے۔ گو کہ میں انہیں دیکھ کر بہت خوفزدہ تھی، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر بھی میں نے انہیں نظر انداز کیا کیونکہ نرگس نے مجھے کہا تھا کہ میں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں اور نہ ہی تنگ کروں۔ اسی لیے میں نے جلدی سے دعا مانگی اور قرآن شریف لے کر بیٹھ گئی۔ اب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے اور میرے منہ سے تلاوت قرآن پاک سن رہے تھے۔ تبھی ایک بچے کی آواز میرے کانوں میں آئی جو دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہے جو ہمارے دلوں کو سکون پہنچا رہا ہے۔ تبھی ان کی ماں کی آواز آئی کہ یہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، جو بھی اسے پڑھتا ہے فلاح پا لیتا ہے۔ وہ دونوں بچے ضد کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم بھی اس سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی جب اس کی ماں کہنے لگی، ہاں میں دونوں کو یہ ضرور سکھاؤں گی کیونکہ میں نے قرآن شریف حفظ کیا ہوا ہے۔ میں ان کی گفتگو غور سے سن رہی تھی، جان کر بڑی حیرت ہوئی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں جنات کے خاندان کے ساتھ اس گھر میں رہائش رکھتی ہوں۔ حالانکہ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن ان کے ہونے سے اس گھر میں بہت رونق تھی۔ جب بھی بیمار ہوتی وہ جن زادی میرے سرہانے بیٹھ کر میرا خیال رکھتی۔ اس کے دونوں بچے مجھے کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے۔ کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ اب مجھے اس گھر میں رہنے کی عادت ہو گئی۔ جب بھی نیچے والی منزل پر رہنے والی بوڑھی عورت مجھے ملتی تو کہتی کہ بڑی ہمت والی ہو، اس آصف زدہ گھر میں رہتی ہو۔ میں مسکرا کر کہتی، اماں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے تو مجھے ان سے ڈرنے یا گھبرانے کی کیا ضرورت۔ یہ سن کر وہ کہتی، سچ میں تم پڑھی لکھی لڑکی اور اس تعلیم نے تمہارے پر گہرا اثر کیا ہے۔ وہ میری تعریفیں کیا کرتی۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگی کہ بیٹی، میری نظر میں تمہارا ایک رشتہ ہے، دراصل میرا بھتیجا ہے جو اسی شہر میں رہتا ہے۔ اس دن تم آفس کے لیے جا رہی تھی تو اس نے تمہیں دیکھ لیا اور پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا۔ اب وہ تمہارا رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ لڑکی گاؤں کی ہے، اکیلی رہتی ہے، لیکن بہت شریف اور عزت والی ہے۔ تم کہو تو اس کا رشتہ لے کر جاؤں تمہاری امی کے پاس۔ میں حیرت سے کہنے لگی، ابھی میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ مجھے اپنا گھر چلانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو پالنا ہے، ایسے میں بہت مشکل ہے کہ شادی کروں۔ میں نے انہیں مایوس کر دیا تو وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس رات میں بستر پر لیٹی تو نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید ہمارے گھر کے حالات کبھی نہ بدلیں۔ ایک میری تنخواہ سے گھر کا گزارا بہت مشکل تھا، لیکن تبھی دھیرے سے کسی نے میرے آنسو صاف کیے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آنسو صاف کرنے والا وجود مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اس نے خود کو میرے سامنے ظاہر کیا۔ یہ وہی نیک جن ذاتی تھی جو اپنے خاندان کے ساتھ اس گھر میں میرے ساتھ رہتی۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہاری زندگی میں بھی اللہ آسانیاں لے کر آئے گا۔ دیکھنا خدا تمہیں بہت جلد خوشی کی خبر دینے والا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا،
لیکن پھر بھی میں نے اس تسلی پر آنسو صاف کر لیے۔ اگلے دن آفس گئی تو پتہ چلا کہ مینیجر نوکری چھوڑ کر باہر کے ملک جا رہا ہے کیونکہ اسے کسی دوسرے ملک میں نوکری مل گئی ہے۔ لیکن باس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ مینیجر کی جگہ مجھے فائز کر رہے ہیں کیونکہ میں ایک محنتی اور دیانتدار لڑکی ہوں۔ جب بھی کبھی مجھے اوور ٹائم یا کسی دوسری سرگرمی کے لیے روکا جاتا تو میں انکار نہیں کرتی اور نہ ہی محنت سے جی چراتی ہوں۔ تو اسی لیے اس وجہ سے وہ مجھے مینیجر بنا کر سارے آفس کے معاملات مجھے سونپنا چاہتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ مجھے اچانک کسی کی بات یاد آئی کہ بہت جلد تمہیں خوشی کی خبر ملنے والی ہے۔ اس نے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ترقی میری زندگی میں آنے والی ہے۔ اب میری تنخواہ میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے اماں کو کہا کہ وہ گاؤں والا گھر بیچ کر شہر میں ہی رہائش اختیار کر لیں کیونکہ اب میرا ان کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا اور ایک کمرے کے مکان میں ہمارا گزارا مشکل تھا، اسی لیے اب مجھے یہ گھر چھوڑنا تھا۔ لیکن میں بہت اداس ہو رہی تھی۔ اس رات میری نظر کسی کو تلاش کر رہی تھی کیونکہ صرف اس گھر میں میرے 3 دن باقی تھے۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میں گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں شفٹ ہونے والی تھی۔ تبھی مجھے اوپر چوتھی منزل پر ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جنات کا خاندان وہیں پر رہتا ہے۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی انہوں نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی سرگرمیاں چوتھی منزل پر ہی کرتے۔ ہاں، اکثر مجھے آوازیں ضرور سنائی دیتی تھی۔ میں ان سے ملنے کے لیے اوپر چلی آئی تھی، تبھی وہ دونوں بچے آ کر میرے قریب کھڑے ہو گئے اور وہ جن زادی اور اس کا شوہر تو میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ پھر وہ جن زادی دھیرے دھیرے چلتی میرے سامنے آئی اور کہنے لگی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، خدا تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ ہمیشہ اسی گھر میں رہیں گے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، ہم اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہیں جہاں پر ہمارا سردار ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن میری پیاری لڑکی، اس گھر میں ہم پچھلے 10 سال سے رہ رہے ہیں۔ میرے شوہر نے جو مجھے گہنے دیے تھے وہ اسی گھر میں رکھے ہیں، وہ تمہارے بہت کام آ سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ سارے زیور تم لے لو۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ مجھے اتنا قیمتی سامان کیوں دے رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، کیونکہ مجھے اپنی دنیا میں جا کر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دراصل میں انسانوں کی دنیا میں رہتی تھی تو میرے اندر چند عادات انسانی عورتوں والی آ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے ہر چیز کی فرمائش کرتی، پھر بھلے سے وہ زیور ہوں، پھول ہوں یا پھر قیمتی کپڑے۔ ہم نے انسانوں کی طرح رہنا اور جینا سیکھ لیا تھا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہم ایک جنات کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اپنی اصلیت فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اب یہ ساری چیزیں میرے کسی کام کی نہیں۔ نیچے پرانا سا صندوق رکھا ہے، وہیں پر میرا سارا سامان ہے۔ میں اپنے خاندان سمیت یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی یہاں سے چلی جاؤ گی اور یہ گھر ویران ہو جائے گا، لیکن جو سامان ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے استعمال کرے تم لے لینا۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ یہ کہتی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ میں دل میں عجیب سی اداسی محسوس کر رہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری زندگی سے واپس جائیں، کیونکہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ان کے ہوتے ہوئے اس اجنبی شہر میں مجھے کبھی بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا۔ اب وہ یہاں سے چلے گئے تھے اور میں بھی اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے جا رہی تھی کیونکہ اماں اور چھوٹی بہنیں جلد ہی اس نئے گھر میں آنے والی تھی۔ پھر اس رات بے اختیار مجھے اس کی بات یاد آئی۔ میری نظر اس پرانے صندوق پر تھی جو اس گھر میں نہ جانے کب سے رکھا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس میں جنزادی کا سامان ہوگا۔ جیسے ہی میں نے وہ صندوق کھولا اور ریشمی اور خوبصورت کپڑے دیکھ کر حیران رہ گئی، ساتھ ہی چند سوکھے ہوئے گلاب کے پھولوں کے گجرے اور دوسرا سامان بھی رکھا تھا۔ شاید یہ سب اس نے اپنی نشانی سنبھال کر رکھی تھی، لیکن میری نظر اس لال ڈبے پر پڑی جو مخملی سا بالکل لال رنگ کا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے مخملی ڈبہ اٹھا کر دیکھا جو بہت وزنی معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اسے کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی کیونکہ سچ میں اس میں رکھا ہوا یہ زیور بتا رہا تھا کہ جن زادی کو یہ زیورات پہننے کا کتنا شوق تھا۔ ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی، جو اس بات کا اعلان کرتی تھی کہ یہ قیمتی زیور کوئی عام نہیں بلکہ سونے یا چاندی کا ہے۔ وہ بہت سارا زیور تھا۔
وہ سارا سامان اور اس کی نشانیاں میں نے اپنے پاس رکھ لی، کیونکہ جنزادی نے مجھے ایسا ہی کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ گھر چھوڑ دیا اور کوئی اور اس گھر میں رہنے آیا تو شاید وہ یہ سارا سامان استعمال کر لے، اس لیے میں نے اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ اب میں نے دوسری جگہ پر گھر لے لیا تھا اور جیسے میری قسمت بدل گئی۔ نرگس کی بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ نیک جنات اگر انسان سے خوش ہو جائیں تو کیسے ان کی مدد کرتے ہیں، وہ پل بھر میں یہ سوچ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی میرے ساتھ کیا۔ لیکن ایک دن آفس کی گاڑی میں جاتے ہوئے میرا راستے میں کسی اجنبی سے ٹاکرا ہوا۔ اس نے مجھے آواز دے کر روکا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن جب اس نے بتایا کہ میں نے ہی آپ کو پروپوز کیا تھا، دراصل میں آپ کو پسند کرتا ہوں، نہ جانے کیوں مجھے وہ اچھا لگا۔ اب جب کہ میری گھریلو مجبوریاں بھی ختم ہو گئی تھی تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو میرے رشتے کے لیے بھیج سکتا ہے۔ یوں اس نئے شہر میں آ کر ہمیشہ کے لیے میری زندگی ہی بدل گئی تھی، اور میں اس تیسری منزل کے گھر کو شاید کبھی نہیں فراموش کرنے والی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔